کہ قرآن میں جگہ جگہ ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں انسان، مگر پھر بھی کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہے، حالانکہ دو ٹوک لفظوں میں قرآن میں لکھا ہے انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، نور نہیں ہوں۔ تو کیسے کہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے؟ تو کہتا ہے ہم اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں ہے، حضور ہماری طرح، ہم حضور کی طرح۔ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو آخر کس اعتبار سے حضور کی طرح ہے؟ تو کیسے حضور کی طرح ہے؟ تجھے فرق نظر نہیں آتا؟ تو اپنی عبادات کو دیکھ، تو اپنے انداز تکلم کو دیکھ، تو اپنی گفتار کو دیکھ، تو اپنے کردار کو دیکھ، اپنے چہرے کو دیکھ، یہ منہ اور مسور کی دال، تو اپنے چہرے کو دیکھ، ان کے چہرے میں سورج تیرتا ہے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور کا حسن ایسا ہے کہ ان کے چہرے میں سورج تیر رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں حضور کی طرح، حضور میری طرح۔ اپنی عبادت کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے۔ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، حضور کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں۔ تو نماز پڑھتا ہے، کتنی نمازیں فرض ہیں تجھ پر؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور پر 6 نمازیں فرض، تجھ پر 5 نمازیں فرض۔ تیری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ حضور کے روزے کی طرح نہیں۔ تو نفلی روزہ رکھتا ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے، حضور نفلی روزہ رکھتے ہیں، صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطار ہے۔ صحابہ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نحیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ٹانگوں پر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ آپ کی نقل کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایکم مثلی ایکم مثلی ایکم مثلی لست کہیئتکم لست مثلکم، کون ہے تم میں میری طرح؟ میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، حضور ہماری طرح نہیں، ہم حضور کی طرح نہیں۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ حضور کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ حضور کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تیرے ارکان اسلام 5، حضور کے اس ارکان اسلام 4۔ کیا تو جانتا ہے حضور پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے؟ پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش کی؟ حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ زکوٰۃ فرض اس لیے نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کیسے ہوتی ہے؟ ادائیگی فرض کے لیے، ادائیگی زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ مالک کے ملک سے نکل کر قابض کے ملک میں آ جائے۔ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوتی ہے جب مالک کے ملک سے نکل کر، کون میری بات سمجھ رہے؟ ہاتھ اٹھائے مجھے پتہ چلے۔ ماشاءاللہ تو عوام بھی سمجھ رہے ہیں۔ مالک کی ملک سے نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نابالغ بیٹے کو باپ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ کیوں؟ کہا الولد وما فی یدہ کان لابیہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، بیٹا اور جو کچھ بھی بیٹے کے پاس ہے، بیٹا اور بیٹے کی ساری دولت وہ در حقیقت اس کے باپ ہی کی دولت ہوتی ہے۔ تو جب باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو اس کے ملک سے نکلے گی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ باپ جب اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ ادا کب ہوتی ہے؟ جب مالک کے ملک سے نکل کر، مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے تو نکلنا ضروری ہے، نکلنا ضروری۔ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ مالک کے ملک سے نکلی ہی نہیں۔ جب نکلی ہی نہیں تو ادا کیسے ہوگی؟ اسی طرح العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، ایک غلام، ایک غلام جو کچھ بھی اس کا مال ہے، غلام کے پاس جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی دولت ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہے۔ اب کوئی آقا اپنے غلام کو مال دے گا، زکوٰۃ دے گا، تو وہ زکوٰۃ اس کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں تو ادا کیسے ہوگی؟ یار کیسے سمجھدار لوگ ہو تم، ماشاءاللہ بہت جلد بات کو سمجھ جاتے ہو۔ تمہیں پتا ہے آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے، ادا نہیں ہوتی، غلام بھی اس کا مال بھی اس کا۔ آقا پر زکوٰۃ فرض اس لیے نہیں ہے، ادا کریں گے تو کس کو ادا کریں گے؟ ساری کائنات آقا کی غلام ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ
زکات فرض ہی نہیں، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکات آقا کی زکات کی طرح نہیں۔ تو اپنی اولاد کو دیکھ، اپنی فیملی کو دیکھ، تو اپنی ازواج کو دیکھ، اپنی زوجہ کو دیکھ، اور آقا کی ازواج مطہرات کو دیکھ، وہ تو امہات المؤمنین ہیں۔ ان کے لیے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات، تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ میں کہتا ہوں آقا کی ازواج مطہرات اگر عام عورتوں کی طرح نہیں تو آقا عام انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے تیری زوجہ آقا کی ازواج مطہرات کی طرح نہیں۔ تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنے جسم کو دیکھ، اپنے اعضاء کو دیکھ، اپنے ہاتھوں کو دیکھ، اپنی انگلیوں کو دیکھ، اپنی آنکھوں کو دیکھ، اپنے تھوک کو دیکھ، ذرا تھوک کر دیکھ۔ تیرے تھوک کو جو دیکھے گا نفرت محسوس کرے گا، کراہت محسوس کرے گا، متنفر ہو جائے گا۔ تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آقا کا لعاب دہن کیسا ہے، میرے آقا کا لعاب دہن کیسا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کو زخم ہوتا ہے، آقا کا لعاب دہن زخم پر ملتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے لعاب دہن سے لوگوں کو شفائیں ملتی ہیں۔ تیرے تھوک پہ کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی کہتا ہے وہ میری طرح ہے۔ تو اپنے خون کو دیکھ لے، تیرا خون نجاست غلیظہ ہے، کپڑے پر لگ جائے نماز ادا نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کا خون مبارک چوس لیا تھا، اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کا خون مبارک چوسا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہاں تھوکیں گے، کہاں تھوکو گے؟ کہا آقا کا خون ہے، اسے تھوک نہیں سکتا۔ کہا کیا کیا؟ کہا نگل لیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اب جسے دنیا میں جنتی کی زیارت کرنی ہے اسی کو دیکھ لے، اسی کو دیکھ لے۔ میں کہتا ہوں جس کے کپڑوں پر تیرا خون لگ جائے، نجاست غلیظہ ہے تیرا خون، اگر تیرا خون کسی کے کپڑے پہ لگ جائے، اگر نماز پڑھتا رہے، اگر اس نجاست کی حالت میں مستقل نماز پڑھتا رہے تو نماز کی توہین ہے، اور جو نماز کی توہین کرے جہنمی بنے۔ تیرا خون نمازی کو جہنمی بنا دیتا ہے، ان کا خون جس کے جسم میں چلا جائے وہ دنیا میں ہی جنتی بن جاتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اپنے پسینے کو دیکھ لے، تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، تجھے پسینہ آ رہا ہو، لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کا پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ میرے آقا آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم تو کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لصبیاننا، آپ کے پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت جمع کر رہی ہوں، ان کے پسینے سے لوگوں کے بچوں کو برکت ملتی ہے، تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے۔ تو کیسے مصطفیٰ کی طرح ہے؟ تو کس اعتبار سے آقا کی طرح ہے؟